ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا کہ بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت نازل فرمائی جس میں اس بدبخت کو جواب دیا گیا، اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی ہے کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں۔ عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ برباد ہو ہی گیا، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی۔ تو جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور جسے اس قسم کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، چنانچہ وہ اسی حالت میں مار گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے سے اسے گڑھے میں دفن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو کیا جواب دیا اور اس کے لیے کیا بد دعا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا، اور آگے فرمایا کہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آئے، یعنی اتنی دولت، اتنا مال، حسن جوانی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے عطا کیا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کے کچھ کام بھی نہ آئے، اسے نہ بچا سکا، اور اینڈ بدبخت کا اتنا برا ہوا کہ کوئی ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہ تھا، ایسا برا انجام ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ بھڑکتے شعلے کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا، اور آگے اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لانے والی ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیل کہلاتی تھی، اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی، اور آپ کو طرح طرح سے ستایا کرتی تھی۔ تو آگے فرمایا کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی بندھی ہوئی ہوگی، یعنی یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی اور ان کو مونج کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جب وہ دوزخ میں داخل کی جائے گی نا تو اس کے گلے میں رسی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ابو لہب کو جو بد دعا دی گئی ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے بربادی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی، اور اس میں ابو لہب کو جواب دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برباد نہیں بلکہ ابو لہب برباد ہو، اور وہ ہو ہی گیا۔ اس کا انجام تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کا انجام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گستاخی کی اس کا انجام کیا ہوا، گستاخ رسول کا۔ یہ اس صورت میں آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ایسے ہی گستاخوں کا انجام ہوتا رہے گا۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام اس جیسا ہی ہوگا۔